آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے شیخ رحمان کی، جو ایمان، لالچ اور پھر توبہ کے سفر سے گزرے۔ ایک ایسا نیک انسان جس کی صرف ایک غلطی اسے تباہی کے دہانے پر لے آئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور یہی ایک جملہ شیخ رحمان کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک پرہیزگار انسان بھی اس جال میں پھنس سکتا ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا پہلا حصہ ہے ایک نیک آدمی کی بھول، اور وہ نیک آدمی ہیں شیخ رحمان، جن کی نیکی اور پرہیزگاری کی دور دور تک مثالیں دی جاتی تھی۔ تو یہ شیخ رحمان تھے کون؟ دیکھیں، وہ کوئی عام نیک آدمی نہیں تھے، وہ تو اپنے علاقے کی پہچان تھے۔ لوگ ان کی قسمیں کھاتے تھے، نماز، روزہ، خیرات، ہر اچھے کام میں آگے۔ ایمانداری ایسی کہ لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ ان سے مشورے لینے آتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایسا انسان بھٹکتا ہے تو بات کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن شیخ رحمان نے ایک مقدس کتاب میں ایک وعدہ پڑھا، ایک ایسا وعدہ جس نے ان کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیا۔ وعدہ یہ تھا کہ اس دنیا میں کی گئی ایک نیکی کا اجر زمین پر 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا ملے گا۔ اور بس یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک روحانی وعدے کو یوں سمجھے کہ ایک بزنس ڈیل سمجھ لیا۔ ان کے دماغ میں حساب کتاب چلنے لگا، ایک نیکی کرو اور زمین پر 10 گنا دولت پاؤ۔ یہ خیرات نہیں تھی، یہ تو سیدھی انویسٹمنٹ تھی، اور یہی سوچ ان کے زوال کی پہلی سیڑھی تھی۔ تو جب دماغ میں کیلکولیشن بیٹھ گئی تو پھر انہوں نے ایک بہت بڑا، بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ساری آبائی زمین، جانور، گھر، سب کچھ بیچ ڈالا، اور جو پیسہ آیا وہ سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ کس امید پر؟ اس امید پر کہ اب اللہ انہیں اس کا 10 گنا واپس دے گا اور وہ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ مگر جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، پھر مہینے گزر گئے، کوئی پیسہ نہیں آیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی جیب خالی ہو گئی۔ مایوسی نے آ گھیرا، اور جب مایوسی آتی ہے نا تو سب سے پہلے ایمان پر حملہ کرتی ہے۔ ان کی نمازیں کم ہونے لگیں اور دل میں شکوے پیدا ہونے لگے۔ اور ٹھیک اسی وقت جب شیخ کا ایمان سب سے کمزور تھا، ان کی زندگی میں ایک اجنبی نے دستک دی، ایک ایسا پراسرار شخص جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ شیخ کے دل کا ہر راز جانتا ہے۔ اس آدمی کا نام تھا منصور۔ عجیب سی شخصیت تھی اس کی، لمبا، دبلا پتلا، لمبی سفید داڑھی۔ وہ بار بار شیخ کے پاس آتا اور ان سے عجیب سوال کرتا۔ شیخ صاحب، کیا ہوا؟ آپ کی عبادت میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس ایک بڑی خیرات کے بعد شیخ نے نیکیاں کرنا کیوں چھوڑ دی۔ منصور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شیخ کا خادم بن کر ان کی خدمت کی، ان کا بھروسہ جیتا۔ اور پھر ایک دن جب شیخ بالکل ٹوٹے ہوئے تھے، منصور نے انہیں باتوں میں گھیر لیا، اور آخرکار شیخ کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے اپنے اس ناکام منصوبے کی پوری کہانی اسے سنا دی، اور جیسے ہی شیخ نے اپنا راز کھولا، منصور نے اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ اس نے شیخ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی، ایک ایسا سودا جسے ٹھکرانا اس وقت شیخ کے لالچی دل کے بس میں نہیں تھا۔ منصور، جو اصل میں شیطان تھا، اس نے کہا، شیخ تم سے غلطی ہو گئی، تم نے غلط جگہ انویسٹمنٹ کی۔ خدا کے نام پر خیرات کا پھل ملتا ہے، لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرے نام پر خیرات کر کے دیکھو، میں تمہیں 10 گنا نہیں، پورے 20 گنا دوں گا، اور وہ بھی فوراً، اسی وقت۔ اب شیخ کے دل میں کشمکش تھی، ایک طرف خدا کا خوف، دوسری طرف فوری دولت کا لالچ۔ آخرکار لالچ جیت گیا۔ انہوں نے سوچا، چلو آزما کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے شیطان کا نام لے کر ایک فقیر کو صرف 1 روپیہ دیا، اور نتیجہ بالکل ویسا ہی جیسا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگلی صبح انہیں ایک پتھر کے نیچے سے پورے 20 روپے ملے۔ بس یہ ایک ثبوت ان کے لیے کافی تھا۔ شک کے سارے بادل چھٹ گئے، اور لالچ نے ان کے دل و دماغ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اور یہاں سے ان کے زوال کا سفر تیزی سے شروع ہوا۔ اب شیخ روزانہ شیطان کے نام پر خیرات کرتے اور 20 گنا دولت کماتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر ہو گئے۔ ان کے دل سے خدا کا خوف بھی نکل گیا، اور لوگوں کی شرم بھی۔ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ ان کے پاس جتنا آتا انہیں کم لگتا۔ اب شیخ پوری طرح شیطان کے قابو میں تھے۔ ایک دن شیطان انہیں بادشاہ کے محل لے گیا۔ شیخ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کے ایمان کی آخری آزمائش تھی۔ شیطان نے شیخ کو ایک ٹوپی دی۔ یہ کوئی عام ٹوپی نہیں تھی،
इसे पहनकर इंसान गायब हो जाता था। तो वो दोनों, शेख और शैतान, किसी को नजर आए बगैर सीधा बादशाह के खाने के कमरे में जा पहुंचे। अंदर क्या हो रहा था? बादशाह खाना खाने बैठा था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर पानी का ग्लास उठाया। जैसे ही वो पीने लगा, शैतान ने उसके ग्लास में थूक दिया। शेख ये देखकर कांप गए, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बादशाह के हाथ से ग्लास गिरा दिया। बादशाह हैरान, उसने दूसरा ग्लास मंगवाया। शैतान ने फिर वही हरकत की। शेख ने फिर ग्लास गिरा दिया। उनके अंदर की नेकी अभी भी जिंदा थी। अब तीसरी बार शैतान ने न सिर्फ पानी में बल्कि खाने में भी थूक दिया। इस बार शेख के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उनके अंदर की सोई हुई नेकी जाग उठी और उन्होंने गुस्से में आकर पूरी मेज ही उलट दी। बस शैतान को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो गुस्से में आया, शेख के सर से वो जादुई टोपी नोची और गायब हो गया। और शेख, वो बादशाह और उसके दरबार के सामने खड़े कांप रहे थे। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौत सामने खड़ी थी। इस एक लम्हे में शेख ने फैसला किया। उन्होंने बादशाह से कहा, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। और फिर उन्होंने अपनी पहली गलती से लेकर शैतान के साथ किए गए सौदे तक एक एक बात बता दी। हैरत की बात यह थी कि बादशाह ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो शेख के आखिरी अमल से बहुत मुतासिर हुआ। वो समझ गया कि इस शख्स ने बुराई के साथ सौदा करने के बावजूद आखिरी लम्हे में नेकी का साथ दिया और बादशाह को नापाक खाने से बचाया। तो अगले दिन बादशाह ने शेख को सजा देने के बजाय बहुत सारी दौलत और इज्जत से नवाजा। और यहीं पर शेख रहमान को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आया कि लालच वाकई एक लानत है और अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। अगर इसका अज्र दुनिया में ना मिले तो आखिरत में जरूर मिलता है। उन्होंने वो सारी दौलत भी खैरात कर दी, सच्चे दिल से तौबा की और अपनी बाकी की जिंदगी पहले से भी बड़े नेक इंसान बनकर गुजारी। तो शेख रहमान की यह कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि किसी भी नेक काम का असल इनाम, उसकी हकीकी कीमत क्या है? क्या ये दुनिया में मिलने वाली कोई चीज है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।